السلام علیکم محترم صارفین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج سے 1.5 سال قبل دنیا میں 2 عظیم طاقتیں موجود تھیں، ایک تھی روم اور دوسری ایران موجود تھی۔ سیاسی اطلاع میں کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں ماضی کی سپروائزرز تھیں۔ روم پر عیسائیوں کی حکمران تھی اور ایران وہ جو آتش پرستوں کا مرکز تھا۔ ان کے عقیدے کے مطابق آگ ہر شے کو جلا دینے کی طاقت رکھتی تھی، اس لیے اسے خدا کا درجہ دے دیا گیا تھا۔ ایران کے تمام چھوٹے بڑے معبودوں میں ہر وقت آگ روشن رہتی تھی اور پجاری بگڑتے ہوئے سوالوں کے سامنے سجدہ ریز رہتے تھے، اس لیے صدیوں سے یہ مخصوص دعا مانگتے تھے: اے ہمارے معبود، جس طرح تو لازوال و عظیم ہے، اسی طرح اپنے نام لینے والوں کو بھی عزت و جلال عطا کر، ہمیں ہمارے دشمنوں پر ایسا غلبہ بخش دے جسے ذبح ہونے والے جانور پر دست دبا نظر آتے ہیں۔ اہل زمین کے دلوں میں ہماری ایسی مثبت ڈال دے کہ وہ سوتے میں بھی ہم سے خوفزدہ رہیں، اور زروفیش کا ویرانی کو اتنا بلند کر کے وہ آسمان کو چھوڑنے لگے۔ درویش کا ویرانی آتش پرستوں کا مقصد مقدس پرچم تھا۔ ایرانی افواج اور عوام اس بات پر پورا یقین رکھتے تھے کہ جس میدانی جنگ میں یہ متبرک جھنڈے لہرائے گا، وہاں دشمن شکست پاش سے دوچار ہوگا اور مجسسوں کو عظیم و عالیشان فتح حاصل ہوگی۔ پھر جب اسلام کی شکل میں حق نمودار ہوا تو باطل فرار ہو گیا، مقدس پرچم ہے اٹھانے والے ہاتھ کاٹ دیے گئے اور درویش کا بیانی جسے فتون نصرت کا نشان سمجھا جاتا تھا، بدبختی کی علامت بن کر اس طرح خاک میں مل گیا کہ اسے ایک تار تک باقی نہ رہا۔ یہ 14 ہجری اور تاریخی ساز اور یادگار سال تھا جب صدیوں سے روشن آتش گداہ بجھا دیے گئے۔ اب کے پجاری کہا کرتے تھے، یہ شعلے کبھی سرد نہیں ہوں گے اور انہیں بجھانے والی مخلوق آج تک پیدا نہیں کی گئی، مگر جب ایمان کی تیز ہوائیں فلاح کی چوٹیوں سے اتر کر ایران کے میدان میں داخل ہوئیں تو سب خاک و خساک کے مانند اترنے لگے۔ نوشہراؤں کی ندارت قیمت یادگار مٹی کے کھلونے کی طرح حقیر آرزو پھری، جس طرح کعبے میں رکھے ہوئے بت منہ کے بل گر گئے، وہ هو اللہ احد کہتے ہیں، اسی طرح ایوان نے کبریا کی بلند اور سنگی میں نہ زمین بوس ہو کر اللہ کی کبریائی بیان کر رہے تھے، مگر وہ شاہون کے نصب نامے ورق ہو کر بھی گر گئے۔ ان کے اٹھے ہوئے سر انسانی ٹھوکروں اور گھوڑوں کے سموں سے پامال ہونے لگے، کھاڑیاں چک کر ٹوٹنے لگیں اور پھر راستوں کے غبار بن کر رہ گئیں، یہاں تک کہ ان کی آخری نشانیاں تلاش کرنے والے بھی کوئی باقی نہ بچا۔ اتنی قدیم و طاقتور سلطنت کی بساط آج یوں الٹی کہ مرتبہ خواہ تک نہ رہے۔ ماتم گساروں کو بھی مکافات عمل کے قانون نے کھا لیا۔ موت کا خون دھن اپنے پورے طول و عرض کے ساتھ کھلا ہوا تھا اور ایران کی فضاؤں میں بہت دن تک یہ ہولناک صدا گونجتی رہی ہے، کوئی اور ہے، کوئی اور۔ پھر جواب میں وقت کے نقیب نے پکار کر کہا، کوئی نہیں سوائے اللہ کی۔ یہ آواز سنتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محترم ماموں اور لشکر اسلام کے سالار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شمشیر اپنی دنیا میں چلائی گئی اور نہ جانے کتنی راتوں سے
کر کے عالم میں جاگنے والے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو قرار آ گیا۔ یہ تھا جنگ قادسیہ کا مختصر واقعہ، جس نے ایرانیوں کی کمزوری تو رکھ دی تھی اور شہنشاہ یزید کو وزیر گرد کسی زخمی بھیڑیے کی طرح اپنی ہی زمین پر پناہ ڈھونڈتا رہا تھا۔ اہل ایمان کی بلگاہ جاری رہی، یہاں تک کہ مجاہدین نے اسلام کے گھوڑوں نے مدائن خصبتان، ایرو اور نہوان، اصفہان، ہمدان سے عطان اور خراسان کو رون ڈالا۔ شہنشاہ وزیر گرد فرار ہو کر ترکستان چلا گیا۔ مسلم سالار احناف بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایران کا سارا خزانہ مال و غنیمت کے طور پر امیر المومنین کی خدمت میں مدینہ منورہ بھیج دیا۔ زور و جوہر کے اس انبار کو دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے۔ پھر آپ نے مسجد نبوی میں حاضر ہو کر اہل ایمان کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، معبود حقیقی کے نام لیوا کو خوشخبری ہو کہ آج مجسسوں آتش پرستوں کی سلطنت برباد ہو گئی، اب ان کے مالک کی سرزمین کا ایک ٹکڑا بھی ان کے قبضے میں نہیں رہا۔ خوب جان لو کہ آکے پجاری وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والے کی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور یہ بھی سن لو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زمین میں ان کے مالک اور ان کی دولت کی بارش تمہیں اس لیے بنایا ہے کہ تمہاری آزمائش کی جا سکے۔ خبردار تم اپنی دولت نہ بدل لینا، ورنہ اللہ بے نیاز ہے اور تمہاری اس جگہ دوسری قوم کا بدل دے گا۔ مجھے اس امت کے لیے خود اس کے افراد سے خوف ہے۔ گائز جیسے پوری ویڈیو واچ کیے، پلیز ڈو سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل، لائک کریے گا، شیئر کریے گا، کمنٹ کریے گا اینڈ بیل آئیکن پریس کریے گا۔